من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلما پس جب جاء وہ لائے سلیمان کے پاس، قال سلیمان نے کہا اتمدوننی کیا تم مجھے زائد کرتے ہو، بمال مال کے ساتھ، فما پس جو آتانی عطا کیا ہے مجھے اللہ نے، خیر بہتر ہے مما اس سے، آتاکم جو اس نے تم کو دیا، بلکہ انتم تم بہدیتکم اپنے تحفوں کے ساتھ، تفرحون پھولنے والے ہو. ارجع واپس لوٹ جاؤ، الیہم ان کی طرف، فلنأتینہم پس ہم ضرور بھی ضرور آئیں گے، ضرور بھی ضرور لائیں گے ان کے پاس، بجنود ایسے لشکر، لا قبل نہیں ہوگا مقابلہ، لہم ان کے لیے، بہا اس لشکر سے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور بھی ضرور ان کو نکال دیں گے، منہا اس علاقے سے، اذلتاً ذلیل کر کے، وہم اس حال میں کہ وہ صاغرون حقیر ہوں گے. فلما جاء سلیمان پس جب وہ آئے سلیمان کے پاس، قال اتمدوننی بمال وہ کہنے لگے کیا تم مجھے زائد کرتے ہو مال کے ساتھ، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بس جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تم کو دیا، بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تم ہی اپنے تحائف کے ساتھ پھولتے ہو. ارجع الیہم واپس چلے جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود ہم ضرور بھی ضرور لائیں گے ان کے پاس ایسے لشکر، لا قبل لہم بہا نہیں ہے ان کے لیے ان لشکروں کا مقابلہ کرنا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً ہم ضرور بھی ضرور ان کو اس شہر سے نکال دیں گے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ اس حال میں کہ وہ حقیر ہوں گے. تحفے تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس بادشاہ کے، ملکہ کے جو وزیر مشیر تھے وہ تحفے تحائف لے کر پہنچے، سلیمان علیہ السلام کو تحفے پیش کیے. تو سلیمان علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ کیا تم مجھے اس مال کے ساتھ، ان تحفوں کے ساتھ زیادہ کر رہے ہو کہ میرا مال زیادہ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا. یہ ہمیشہ سے باطل لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ حق کو روکنے کے لیے، حق کے رستوں کو بدلنے کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا حربہ اپنانے کی کوشش کی کہ جس سے وہ حق کو روک دے. یہاں پر بھی انہوں نے پہلے تو کوشش یہ کی کہ تحفے تحائف دے کر ہی کام چلتا تو چلا. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کفار ایسے ہیں جو مسلمانوں کو یا جو کوئی دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایسا لالچ اور مفاد دیتے ہیں، وہ بندہ اس مفاد کے اندر پڑ جاتا ہے. الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اس نے تحفے بھیجے، اور یہ یاد رکھیں کہ کافر کا وہ تحفہ جو اس لالچ میں ہو کہ دین کا کام رک جائے، دین کے فائدے والا کام رک جائے، اس سلسلے میں جو بھی تحفہ آئے وہ لینا جائز نہیں. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حربی کافر کے تحائف کو قبول کیا، یعنی کہ جو کافر جنگ کر نہیں کر رہا آپ سے یا کسی معاملے میں شریک نہیں ہے اس کو تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کافر جو آپ کو اس غرض سے تحفہ دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ دوستی بڑھا کے آپ سے وہ اپنی شرائط منوائے اور آپ کو دین کے کام سے روک دے،
اس کافر کا تحفہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام نے یہ تحفے ان کے واپس کر دیے۔ اور ویسے بھی انسان اگر اس کا دل غنی ہو، لالچ نہ ہو دل کے اندر، تو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے انشاءاللہ انسان کے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم واپس لے جاؤ یہ تحفے ان کے، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود، اور دھمکی دی ان کو، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے، ضرور بھی ضرور لائیں گے ان کے پاس ایسے لشکر کہ ان کے پاس ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ایک تو سلیمان علیہ السلام کا اپنا لشکر، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں صرف بندے نہیں تھے بلکہ ہر اللہ کی مخلوق ان کا لشکر، اس میں جنات بھی شامل تھے، اس میں پرندے بھی شامل تھے، اس میں درندے بھی شامل تھے، یہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے لشکر تھے۔ تو کون ان کا مقابلہ کر سکے گا؟ ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بات سچی ہے، اور یہ پورے یقین والی بات ہے کہ مسلمان اگر ہو باعمل، وہ صرف دھمکی دے، اس کی دھمکی سے ہی کافر پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ مسلمان کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو اس وقت رومیوں کی طاقت بڑے عروج پر تھی، کیونکہ تازہ رومیوں نے ایرانیوں کو شکست بھی دی تھی، فارسیوں کو، اور روم کی طاقت اس وقت بڑے زوروں پر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی کہ رومی تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، کیونکہ رومیوں کو یہ تھا کہ عرب کا جزیرہ تو سارے کا سارا فتح ہو گیا، اب یقینی بات ہے کہ یہ رخ ہماری طرف ہوگا، تو انہوں نے پہلے ہی مسلمانوں کو دبانے کے لیے، روم میں لانے کے لیے، اور وہ عرب جو روم کے گرد و نواح میں پائے جاتے تھے ان پر اپنا دوبارہ روب اور دبدبہ بحال کرنے کے لیے کہ کہیں یہ بھی مسلمان نہ ہو جائے، انہوں نے یہ دھمکی لگائی کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا پھیلا حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس بے ٹیمہ وقت میں آتا تو وہ یہی سمجھتا کہ شاید یہ اطلاع یہ لے کر آیا کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ اس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ انصاری بھائی جو میرا شریک تھا، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا، وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس دوپہر کے وقت آیا، اس نے میرے دروازے میں دستک دی، تو میں نے اس کو دروازے کی دستک سمجھتے ہوئے، کیونکہ دوپہر کے وقت تو سونے کا وقت ہوتا تھا، کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، تو میں نے اس کی دستک سے سمجھا، میں نے اس کو کہا کہ کیا رومیوں نے حملہ کر دیا؟ وہ آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، وہ نہیں آئے، معاملہ اس سے بھی سخت ہے۔ وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے ناراض ہونے کا تھا، وہ یہ اطلاع لے کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر لیا، اپنی بیویوں سے جدا ہو گئے ہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ جس وقت رومیوں کی طاقت بہت زیادہ تھی، ان کی فوج جو تھی لاکھوں کے اندر فوج تھی ان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے نفیر عام کا حکم دیا، آپ نے فرمایا نکلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہاں پر جب گئے تو رومیوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، ڈر گئے کہ مسلمان واقعی سنجیدہ ہے، مسلمان کے اندر اتنی جرأت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے رہے، کافی دن آپ ٹھہرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اس کا اثر یہ پڑا کہ رومی تو کیا پوری دنیا پر اس وقت جتنے قرب و جوار میں علاقے تھے ان سب پر رعب اور دبدبا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یہ کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں مسلمان۔ اور آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد رعب کے ساتھ کر دی گئی ہے، مطلب کہ 1 ماہ کی مسافت پر میں ہوتا ہوں تو دشمن پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ تو مطلب بات کا یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو، صحیح مسلمان، وہ صرف دھمکی دے، اس کے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے صرف اتنی دھمکی دی ہے کہ ان سے کہو کہ ہم ایسے لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے اس حال میں کہ وہ حقیر ہوں گے۔ یہ دھمکی جب ان تک پہنچی تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یقیناً سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ اس دھمکی کے بعد
ہمارے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے بھی سلمان علیہ السلام کی طاقت کا اور عجیب طریقے سے خط آنے کا اور یہ سب معاملات وہ دیکھ چکی تھی. تو سلمان علیہ السلام سمجھتے تھے کہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے گی. تو آپ نے اسی لیے یہ کہا کہ بھئی اب وہ یقیناً مطیع ہو کر آئے گی. تو اس کے آنے سے پہلے اب ایک اور معاملہ کرنا ہے جس کا انشاءاللہ بیان آئندہ درس کے اندر آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. فلما جاء سلیمان، پس جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال انہوں نے کہا اتمدوننی، کیا تم مجھے بڑھا رہے ہو، زائد کر رہے ہو، بیمال، مال کے ساتھ. فما آتانی اللہ، بس جو مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے، خیر، وہ بہتر ہے، مما آتاکم، اس سے جو اس نے تم کو دیا. بل انتم، بلکہ تم بہدیتکم، اپنے تحائف کے ساتھ، تفرحون، خوش ہونے والے. ارجع، تو واپس لوٹ جا، الیہم، ان کی طرف. فلنأتینہم، البتہ ہم ضرور بھی ضرور لائیں گے ان کے پاس، بجنود، ایسے لشکر، لا قبل لہم بہا، نہیں ہے ان کے لیے ان کا مقابلہ کرنا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور بھی ضرور ان کو نکال دیں گے، منہا، اس سے، اذلتاً، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ حقیر ہوں گے. اللہم